بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 3 کلاس، امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، اردو کے پہلے 3 لیکچر میں ہم نے نظم برسات کی پڑھائی، اس کا کتاب کا کام، اس کے املا کے الفاظ معنی اور الفاظ جملے کیے تھے۔ آج اس کا ہم اشعار کی تشریح شروع کریں گے۔ نظم ہے برسات، ان کے شاعر جو ہیں ان کا نام ہے اسماعیل میرٹھی جی۔ آپ کے لرننگ نوٹس میں اس کی تشریح موجود ہے، آئیے یہاں سے اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے ہمارے پاس، وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا ہے چاروں طرف چھانے والی گھٹا، گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی ہوا میں بھی ایک سنسناہٹ ہوئی۔ تشریح: اس شعر میں شاعر خراب موسم کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہر طرف کالے کالے بادل آئے ہیں، یہ بادل ہر طرف چھائے ہوئے ہیں اور اس کالی گھٹا کے آنے سے ہوا کے چلنے کی آواز بتا رہی ہے کہ بارش ہونے والی ہے اور اس سے موسم میں تبدیلی آ گئی ہے، ہوا بھی چل رہی ہے۔ عزیز طلباء، جب بھی آپ کمرہ امتحان میں کسی بھی شعر کی تشریح کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ نظم کا نام اور شاعر کا نام ضرور لکھا کریں۔ نظم ہے برسات، شاعر ہیں اسماعیل میرٹھی۔ تو اگر ہم شعروں کو غور سے دیکھیں، ان کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں تشریح کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ پہلا شعر جو ابھی ہم نے تشریح کی ہے اس کو اگر غور سے دیکھ کے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں تو تشریح کرنا بہت آسان ہوگا۔ وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا ہے چاروں طرف چھانے والی گھٹا، یعنی کہ شاعر جو سے ہیں اسماعیل میرٹھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب برسات کا موسم شروع ہوتا ہے تو جو کالی کالی گھٹائیں ہیں وہ چھا جاتی ہیں اور ہر طرف وہی نظر آتی ہیں، چاروں طرف وہ پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں اور ان کی موجودگی کا پتہ، یعنی کہ گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی ہوا میں بھی ایک سنسناہٹ ہوئی، ہوا جون سی ہے وہ ان کی موجودگی کا پتہ دیتی ہے کہ کالی گھٹائیں آ گئی ہیں اور برسات کی بارش شروع ہونے والی ہے۔ اس طرح سے اگر آپ سمجھ کے کریں گے تو یہ تشریح یاد کرنا آپ کو بہت آسان ہو جائے گا۔ آج کا دوسرا شعر جو سا ہے اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے، گھٹا آن کر می جو برس آ گئی تو بے جان مٹی میں جاں آ گئی، زمیں سبزے سے لہلہانے لگی کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی۔ جی، ان اشعار کو بھی اگر غور سے دیکھیں ان کا مطلب بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ گھٹا جب آتی ہے تو بارش برسا جاتی ہے تو اس سے بے جان اور سوکھی مٹی جون سی ہے اس میں جان آ جاتی ہے اور زمین پہ سبزے اور پودے طرح طرح کی جڑی بوٹیاں جون سی ہیں وہ لہلہانے لگ جاتی ہیں اور کسان جو کھیتوں میں فصلیں بیجتے ہیں، زمین میں بیج بوتے ہیں، وہ بھی پودوں کی شکل میں باہر نکل آتے ہیں اور فصلوں کی صورت میں لہلہانے لگتے ہیں اور ان کی محنت جو سی وہ رنگ لے آتی ہے۔ اگر مفہوم دیکھیں تو یہ اس طرح سے اس کا مفہوم سمجھ میں آئے تو پھر ہم اس کی تشریح بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آئیے اس کی تشریح پڑھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کالی گھٹا کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جب برسات میں کالی گھٹا آتی ہے اور بارش برساتی ہے تو ہر چیز میں جان آ جاتی ہے، بے جان زمین بھی تازہ ہو جاتی ہے اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ لہلہانے لگتا ہے، کسان بھی خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی فصلیں بھی بہت اچھی ہو جاتی ہیں اور ان کو ان کی محنت کا پھل مل جاتا ہے۔ جی عزیز طلباء، تشریح کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ تشریح میں آپ نے نظم اور شاعر کا نام ضرور لکھنا ہے۔ اسی طرح سے اور تشریح کرتے وقت اشعار کا مفہوم ذہن میں رکھیں، بار بار شعروں کو پڑھیں تو پھر آپ کی تشریح بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے۔ یہ تشریح آپ نے یاد بھی کرنی ہے اور اس کو زبانی لکھنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔